یہاں موجود تمام محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں اور جونیئرز، میں تمام لوگوں کی خدمت میں پہلے تو مؤدبانہ سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مہمانان تعارف پہلے ہی ہو چکا ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ ان مہمانان کو سننے کے منتظر ہیں۔ بقول شاعر کے کہ بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، یہ انتظار کے لمحے عجیب ہوتے ہیں۔ تو میں بغیر کسی تاخیر کے شروعات کرنا چاہوں گا اس پینل کی، اور باقاعدہ طور پر اس پینل کا آغاز کرتا ہوں۔ چونکہ فائزہ میم اکیلی خاتون ہیں جو اس پینل کا حصہ ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میں آپ سے ہی میم شروعات کروں۔ فائزہ میم کی بک ویمن ان ایم یو ایٹ 100 یونیورسٹی کے 100 سال مکمل ہونے پر سینٹنری سیلیبریشن کے موقع پر شائع ہوئی۔ میم آپ نے اس کتاب میں خواتین کی تاریخ پر جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے خاص طور سے تعلق رکھتی ہیں ان پر قلم چلایا ہے۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کتاب میں آپ نے تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی جو تعلیم ہے اس کو کس طرح شامل کیا ہے؟ السلام علیکم، بہت شکریہ یاسر. It's a pleasure being here on the panel, and I see myself in August company. The question یاسر نے مجھ سے جو پوچھا it's related to this book. Publication Division سے یہ 2020 جب ہم نے سینٹینری کمپلیٹ کیا تھا it was published. تعلیم نسواں کا جہاں تک سوال ہے یاسر، آپ کا جو سوال ہے، ظاہر ہے تعلیم نسواں کی وجہ سے ہی یہ کتاب مرتب کی گئی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو تاریخ رہی ہے تو جو اس کے فاؤنڈیشنل ایئرز تھے اس میں تو تعلیم نسواں کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اس کا الزام سر سید پہ اور جو تمام ان کے رفقا تھے ان پر لگاتے ہیں، اس لیے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ 1875 جب مدرسۃ العلوم یہاں پہ بنایا گیا تھا شاید وہ وقت صحیح نہیں تھا کہ تعلیم نسواں کی بات کی جائے۔ اس وقت سر سید کو اس قدر مخالفت برداشت کرنی پڑی تھی کیونکہ وہ جدید انگریزی سائنسی تعلیم کی بات کر رہے تھے، تو اٹ واز مچ مور پریکٹیکل فار ہم آئی تھنک that at that point of time he didn't include it in his scheme of things, but I'm also very sure, going by Sir Sayyid's writings, that he appreciated women who had a career. He has written in his travelogues, and I think آج اگر سر سید کہیں ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں خواتین کی یہ نمائندگی ہم سب کر رہے ہیں تو he would not be chagrined. ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں شیخ عبداللہ کے ساتھ شروع ہوا یہ سفر اس یونیورسٹی میں۔ انہوں نے سب سے پہلے ہائی اسکول جو آج ہم سب سے پہلے تو انہوں نے دیکھیے اوپر کوٹ میں بالائی قلعہ جو ہے وہاں ٹن ٹن پاڑا، وہاں پہ ایک چھوٹی سی درسگاہ بنائی تھی لڑکیوں کے لیے، اور بڑھتے بڑھتے آج یہ درسگاہ جو وہ ہمارے سامنے ویمنس کالج کے طور پہ موجود ہے۔ شیخ عبداللہ کو بھی بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور ان لوگوں سے ہی کرنا پڑا۔ He had to face all this from his co-religionists, but alhamdulillah he didn't relent, and here we are today. And I think it's perfectly in order, and it's perfectly in tandem with the scheme of the Madrasatul Uloom and the MAO college that today women have this share in education and in professionalism, in having professional lives, in being empowered, and in being free citizens of the country and especially our community. آپ کی موجودگی کا احساس ہونا بہت ضروری ہے یہاں پر۔
تو اپریشیٹ کرتے رہیے. شکریہ, بہت شکریہ میم, آپ نے بڑے اچھے سے سوال کا جواب دیا. میں اپنے اگلے مہمان کی طرف بڑھتا ہوں. جناب عاطف حنیف صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. اور سر, آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ پہلی کتاب ہے جس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لب لباب کو ایک مختلف انداز میں مکمل طور پہ جمع کر دیا گیا ہے. میں آپ کا وہ دعویٰ آپ کے الفاظ میں ہی سنا دیتا ہوں جو کتاب کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ فرسٹ بک آن AMU ٹو کیپچر اٹس انٹائر ایسنس ان اے یونیک مینر. آپ اس پنچ لائن کو ایکسپلین کر سکتے ہیں سر؟ بہت بہت شکریہ. اور سب سے پہلے تو دیکھیے, میں یہاں کا طالب علم رہا ہوں, اور بطور طالب علم واپس آ کے کینیڈی میں یہاں پہ آپ لوگوں کو خطاب کرنا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی فخر کی بات ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا, میں کل بھی یہاں پہ آیا تھا, جو جذبہ دیکھ رہا ہوں اسٹوڈنٹس میں, ٹیم میں, لیڈرشپ میں, وہ کمال کا جذبہ ہے. میں چاہوں گا کہ اپنے لیے ایک بار تالی بجائیے, مطلب ہم لوگوں کے لیے نہ بجائیے, اپنے لیے بجائیے. اور مجھے وسیم بریلوی صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے, بہت ہی میرے خیال سے موقع کے حساب سے مناسب ہے, کہ اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے, اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے, جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی یہی روایت ہے. آج آپ طالب علم میں جب یہاں سے باہر جائیں گے 2 سال, 5 سال, 10 سال, تو یہ چیز آپ کو تب یاد آئے گی کہ یہ یونیورسٹی نے آپ کو ایسا کچھ دے دیا ہے جو آپ کے ساتھ زندگی بھر جو ہے وہ رہے گا. اور جو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آپ علی گڑھ کو چھوڑ کے تو چلے جاتے ہیں, لیکن علی گڑھ آپ کو پوری زندگی چھوڑتا نہیں ہے. بہت خوب, بہت خوب. اور یہ میرے ساتھ بھی ہے, سب کے ساتھ بھی ہے. تو اب میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. دیکھیے کیا ہوا ہے, 2018, 17-18 کے بعد جب یہ سینٹینری کی ہلچل شروع ہوئی, تو میں لکھنؤ میں ہوں, وہاں پہ ایسوسیشن کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. تو ہم لوگوں کا ارادہ تھا کہ کم سے کم 1 ہفتے کا پروگرام جو ہے وہ کیا جائے گا, اور اس حساب سے ہم لوگوں نے بہت ساری تیاریاں بھی شروع کر دیں. اور دھیرے دھیرے جیسے پھر حالات بدلتے گئے وہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہے. لیکن اس میں ایک چیز میں نے جب دیکھی, کیونکہ ایسوسیشن میں ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کے لکھنؤ میں تقریباً 1500 لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں, اور اس سے کئی گنا زیادہ جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں, جو کہ ہم رجسٹر نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. تو جب لوگوں سے ملتے ہیں تب یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سب نے علی گڑھ کو اپنے حساب سے دیکھا ہے. اگر آپ مان لیجئے ڈرامہ کلب میں تھے تو آپ نے وہ دیکھا, اگر آپ رائڈنگ کلب میں تھے آپ نے وہ دیکھا, اگر آپ علامہ میں تھے تو آپ نے, ہو سکتا ہے آپ شاید کبھی ممتاز نہ گئے ہوں. جو عبداللہ میں تھا, اگر وہ باہر نہیں نکل پایا, اس نے صرف گریجویشن وہاں سے کیا, تو وہ اس نے یونیورسٹی کی بہت ساری چیزیں نہیں دیکھی. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ انہوں نے یونیورسٹی کا ایک ایک ٹکڑا نہیں دیکھا ہوگا. بالکل. اور چھوٹی سی زمین ہے, چھوٹی سی آپ کہہ لیجئے گنتی کی عمارتیں, لیکن پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے. تو مجھے یہ خیال آیا کہ ایسا ہونا چاہیے. اور جبکہ علی گڑھ پہ بہت لکھا جا رہا ہے, سر سید کے وقت سے لکھا جا رہا ہے, آج تک لکھا جا رہا ہے, 150 سال کا سفر ہے, تمام کتابیں موجود ہیں, لیکن اس میں 1, 2, 3 جو بنیادی غلطیاں ہو رہی ہیں کہ اب ہم لوگ اردو سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج میرے خیال سے ایک اندازہ, میں اگر غلط نہیں ہوں, 10 میں سے 9 لوگوں کو اردو نہیں آتی ہے. ہمارا جو سرمایہ ہے وہ 90% اردو میں لکھا رکھا ہے, جو کہ اب طالب علم تو میں نہیں کہوں گا, مطلب چاہے وہ جوان ہو, بوڑھے ہوں, بچے ہوں, کوئی بھی ہو, وہ ان کو پڑھ نہیں پا رہے ہیں. تو ٹیکنیکلی وہ چیزیں ان تک پہنچ نہیں پا رہی ہیں, یہ بہت بڑا گیپ ہے. اور جب تک جو طالب علم یہاں پہ آ رہا ہے, اگر وہ علی گڑھ کو سمجھے گا نہیں, پڑھے گا نہیں, تو وہ علی گڑھ کو جان نہیں پائے گا. اور میں ایک لفظ ہمیشہ استعمال کرتا ہوں, میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی استعمال نہیں کرتا ہوں, میں علی گڑھ موومنٹ استعمال کرتا ہوں. تو ہو سکتا ہے ابھی آگے اس پہ شاید بات ہو, مجھے نہیں پتا. تو علی گڑھ موومنٹ کو جب سمجھنا ہے تو آپ کو وہ 360 ڈگری جو ویو ہے وہ لینا پڑے گا. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں رائڈنگ کلب کی کیا اہمیت ہے, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں ہاسٹلز کون سے ہیں, سڑکیں کیا ہیں, کیا چیزیں ہیں. تو ہم نے اسی طرح سے, کیونکہ سینٹینری تھا, ہم نے 100 چیپٹرز پہلے سوچے. ایک مینجمنٹ میں نے یہاں سے کیا, تو مینجمنٹ کا دماغ لگایا اور کی ورڈز پہ کام کیا. میں نے مہینوں اس لسٹ پہ کام کیا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں ہم سے جڑی ہیں. لوگوں سے پوچھتے تھے, آپ بتائیے, ان سے تمام کتابوں میں دیکھا, لٹریچر میں دیکھا, کرتے کرتے وہ لسٹ بہت بڑی ہو گئی. پھر اس کو سمیٹنا شروع کیا. تو ایسے کرتے کرتے جو آپ نے یاسر بھائی بات کی, تو اس میں نے کوشش یہ کی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو کچھ ہے اس کی نمائندگی اس میں ہونی چاہیے. چاہے وہ منٹو سرکل ہو, چاہے وہ قبرستان ہو, منٹو ای ہو. ہم لوگ اس کو منٹو ای کہتے ہیں, لیکن منٹو ای کیوں ہے نہیں پتہ ہے. کتنے ہاسٹلز ہیں کیمپس میں, کتنی سڑکیں ہیں,
میں دعویٰ ورڈ میں نہیں کہوں گا, تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے, لیکن کتنی سڑکیں اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں آپ 10 سے زیادہ نام نہیں بتا پائیں گے. دیکھیے میں بھی کوئی اسکالر نہیں ہوں, میں کوئی ہسٹورین نہیں ہوں, میں علی گڑھ سے دور ہوں, لکھنؤ میں بیٹھا ہوں, لیکن صرف وہ جو فکر ہوتی ہے جو علی گڑھ آپ کو دیتا ہے وہ آپ کے ساتھ زندگی بھر جاتی نہیں ہے. تو ہم نے صرف وہ کمپائلیشن کیا اور میں نے کچھ نہیں کیا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, مجھے ہسٹورین نہ سمجھیے گا, مجھے کوئی اسکالر نہ سمجھیے گا, میں مینجمنٹ کا طالب علم ہوں, میرا پروفائل برانڈ مارکیٹنگ ہے. لیکن ہاں علی گڑھ کو لے کے جو جنون ہے, ہاں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنون جو ہے وہ ہے, اور وہی جنون جو ہے وہ کام کرا رہا ہے, اور آگے انشاءاللہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی منظر عام پہ آئیں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. بڑی اہم بات ہے کہ علی گڑھ جو فکر آپ کو دیتا ہے وہ زندگی بھر جاتی نہیں ہے. بہت اہم جملہ ہے, اس کے لیے ایک زوردار تالیاں ایک بار ہو جائیں. شکریہ. میں اپنے اگلے مہمان کی طرف بڑھوں گا. ہمارے درمیان جناب عمر پیرزادہ صاحب پی آر او موجود ہیں. سر آپ نے مختلف منسٹریز میں کام کیا اور ان سے جڑے رہے. یونیسکو میں آپ کا ریپرزنٹیشن رہا اور کارپوریٹ لائف سے آپ کا تعلق رہا, جیسا کہ اینکر نے بھی ذکر کیا تھا. تو اتنی ساری چیزوں اور ایسے شعبوں میں کام کرنے کے بعد واپس اپنے ادارے میں لوٹ کر آنا اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا رخ کرنا, اس کے پیچھے کیا خیال تھا کہ آپ نے سوچا نہیں مجھے اب علی گڑھ کا رخ کرنا ہے اور بطور پی آر او علی گڑھ میں خدمات انجام دینا ہے؟ میں اپنی بات کی شروعات سب سے پہلے جو ہمارے بیچ میں اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ نے یہ 3 دن کا جو لٹ فیسٹ سجایا ہے, آئی مسٹ کانگریچولیٹ یو. اینڈ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, میں بہت پہلے سے اور بہت شروع سے خاص طور سے سی کا بہت زیادہ فین رہا ہوں, بہت بڑا فین رہا ہوں. اینڈ آئی فیل کہ دس از این انرجی اسٹور ہاؤس آف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. علی گڑھ is a sort of a toxication, AMU. When you take it, you cry. When you leave it, you cry. واہ, بہت خوب. علی گڑھ سے جب باہر تھا تو جو علی والا جو پیشن ہوتا ہے وہ ڈرائیو رہا ہے. آج عاطف میاں جس کرسی پہ برجمان ہے وہاں پر, ان سب کی سنگ بنیاد بھی ہم لوگ نے کم و بیش رکھی, اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے آپ سرو کر رہے ہیں. آئی مسٹ کمپلیمنٹ ہم فار دیٹ. مقصد یہ تھا کہ پروفیشنلزم کے ساتھ اگر آپ اپنے مادر دستگاہ میں خدمت انجام دے سکتے ہیں, اور جو کہنا چاہیے سر سید احمد خان نے جو ریلے ریس دوڑی تھی اس کو آپ پھر سے ریجونیٹ کر سکتے ہیں کہ تنکے ادھر ادھر سے سمیٹنا پڑیں گے ہم کو, تب جا کے ہو سکے گی تعمیر آشیانہ. واہ, یہ کوششیں و کابشیں علی گڑھ کے گلیارے میں بھی رہی, اور جب یہاں سے باہر گئے تو اس ذمہ داری کا اور زیادہ احساس ہوا, کیونکہ جیب بھی بھری تھی اور پیٹ بھی بھرا تھا. اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں AMU فرٹرنیٹی کو, جو الحمدللہ 108 ملکوں میں اپنا پرچم پھہرا رہی ہے اور ملک و ملت کا نام روشن کر رہی ہے. ان لوگوں سے انسپائر ہوا کہ شام در شام جلیں گے تیرے یادوں کے چراغ, نسل در نسل تیرا درد نمایاں ہوگا. سبحان اللہ. یہ درد مندی رہی, اور روزی روٹی کے ساتھ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ایک بار باہیں ہماری طرف پھیرائی, اور میں یہاں پر ایز اے PRO آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں, اور چاہتا ہوں کہ یہاں کا جو پوٹینشل ہے, اس مقصد سے جو آپ کے کہنا چاہیے USP ہوتا ہے, جو آپ کا SOP ہے, اس میں یہ ہے کہ جو وائبرنسی اس کیمپس کی جو ہے اس کو آپ کیسے چینلائز کر سکتے ہیں, اور جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں, جو سر سید نے ہمیں سیکھ دی تھی کہ ایڈورسریز ٹیک آؤٹ دا میکسیمم آؤٹ آف یو, اور ایک جو پیشن تھا
towards the media, towards journalism, towards public dealing, वो कई चीज़ें एक साथ यहाँ समाई। दूसरी बात है जो एक्सपोजर और एक्सपर्टाइज हमें आउटसाइड द कैंपस मिला प्रोफेशनल लाइफ में, उस चीज़ को हम कैसे इम्बाइब करके यहाँ पर वी कैन गिव बैक समथिंग टू द अल्मा मेटर। तो इस जज्बे के तहत आए हैं और इंशाल्लाह ये कोशिश काबिश रहेगी आप लोग से भी कि आई फील कि एवरी स्टूडेंट आजकल के इस मीडिया दौर में, सोशल मीडिया दौर में, इज एन एम्बेसडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कारपेट एरिया ऑफ क्रिएटिविटी एंड लिवरेज आप क्रिएट कर सकते हैं। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का परसेप्शन है, जो मैंने बाहर देखा, उसे चेंज कर बेहतर बनाने की। तो रोजी रोटी के साथ खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। इस सोच के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो टेन्योर रहेगा, जब तक रहेंगे, आप लोगों के बीच में कुछ कंस्ट्रक्टिव और प्रोग्रेसिव काम हो। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी वजाहत के साथ जवाब इनायत फरमाया। नालाए बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर, नालाए बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। माजरत चाहता हूं सर, आप तक पहुंचने में